نہ جم وم جانا اسلام کے خلاف سمجھا جاتا ہے. میں کبھی کبھار جم جاتا ہوں, ہر تھوڑی دیر میں آدمی آ کے مجھے دیکھ رہے ہوتے جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہے. کہہ رہے مفتی صاحب آپ, مفتی صاحب آپ ریئلی پتہ نہیں کتنے تو عقیدت یعنی چینل کو انسبسکرائب کر چکے ہوں گے اب تک. کیا مسلم آپ یہ مفتی ہو گئے یار, یہ کام کر رہے ہو. اور یہ خوب سمجھ لو کہ جو آدمی سست ہوتا ہے, کاہل ہوتا ہے, وہ نہ دین کا ہے اور نہ دنیا کا ہے. پڑے ہوئے ہیں گھروں کے اندر, نہ سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم, نہ کھانے کا پتہ. کھانا سامنے آ گیا تو ایسے لگتا ہے دسترخوان بھی کھا جائے گا. یہ انسان متصف ہوتے ہیں, جانور متصف نہیں ہوتے. جانور اچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی بقرعید آنے والی ہے تو آپ کہیں گے اچھا بکرا لے کر آیا ہوں. کیا مطلب؟ موٹا تازہ. تبھی یہ جو لڑکے جم میں جاتے ہیں نا اور اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے انہوں نے, ان سے میں کہتا ہوں جم ضرور جاؤ, اتنا فوکس کرو بس صحت اچھی ہو جائے. اسی کو مقصد حیات نہ بناؤ, ورنہ تم میں اور لاسانی کے کٹوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ان کا بھی وہی مقصد ہے, پورے سال کھلائی پلائی ان کی بھرتے رہتے ہیں دیسی کی, اور انجیکشن اسٹرائڈ دے دے کے پھلا دیتے ہیں اتنا. پھر ہم کہتے ہیں یار کتنے کا 50 لاکھ کا بیل ہے. تو جم جاؤ, بس اتنا جاؤ کہ 4 شادیاں کر سکو, بس اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں. وہ بھرائی ہو رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں جم میں کبھی کبھار میرا بھی جانا ہوتا ہے, بھرائی ہو رہی ہے. کیا کر رہے ہیں بھائی, اتنے اسپیڈ بریکر بنا لیے یہاں پہ. تو ہم جب کہتے ہیں یہ بیل اچھا ہے, کیا مطلب؟ موٹا ہے, وزن زیادہ ہے. انسان کا اچھے کا مطلب یہ نہیں ہو. یہ لوگ جو لڑکے جم میں جاتے ہیں نا, 3-3 4-4 گھنٹے جم میں لگا رہے ہیں ڈولے شولے بنانے میں. میں ان سے اکثر کہتا ہوں جم میں جانا چاہیے, ضروری ہے اس زمانے میں. یہ تم کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری ایکسرسائز دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے تمہیں ڈولے بنانے کے لیے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور تمہارا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. میں نے کہا یہ کافر پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. مسلمان کا ہدف جان بنانا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا ہدف جان بنانا ہے نا تو میرے بھائی یہ ہدف ہی غلط چیز کو بنایا, کیونکہ بننے کے بعد پھر ریورس تو ہونا ہی ہونا ہے. تو ایسی چیز کو اپنا ہدف کیوں بنا رہے ہو جو آپ سے چھوٹ جائے گی؟ یار ایک محبوبہ کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ میں اس کو حاصل کرتا ہوں, لیکن آپ کو پتا ہے جس دن حاصل کیا اگلے دن بھاگ جائے گی ہے. تو آپ کہو گے یار میں اس پہ ٹائم اپنا ویسٹ کیوں کروں؟ آپ نے ہدف بنا لیا مزے کو. 2 خرابیاں اس میں, لائف کو انجوائے کروں گا بس, مزے کی زندگی ہو. اس نظر یہ کافر کی سوچ ہے. ساری دنیا کے سائنسدان, ڈاکٹر, انجینئر, سب کا ہدف ایک ہی ہے کہ انڈیویجولی بھی, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی انسانوں کی زندگیوں کو مزے کا بنایا جائے. بس یہ ہدف ہے اصل. اسلام اس ہدف کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اسلام کہتا ہے یہ گدھے گھوڑے اور کتے بلی کا بھی یہی ہدف ہے, تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق رہے گا نہیں. تو پہلی خرابی اس نظریے میں کیا ہے کہ یہ ہدف کس کا ہے؟ جانوروں کا بھی یہ ہدف ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ ایسی چیز کو آپ ہدف بنا رہے ہیں جو پائیدار نہیں ہے. جب ہم مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں کہتے ہیں بھائی پائیدار ہے یا نہیں ہے. چپل بھی خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت چپل ہے لیکن بھائی پائیدار ہے یا نہیں. وہ کہے نہیں یہ 2 دفعہ چلیں گے ٹوٹ جائے گی. آپ فوراً کہتے ہیں بھائی تو یہ چپل رکھ لے, ہمیں کوئی پائیدار چیز چاہیے, کم از کم 1 مہینہ تو نکالے نا. ہاں کراچی میں لوگ پائیدار چپلیں اس لیے نہیں لیتے کہ ان کو پتا ہے 2 دن میں مسجد سے چوری ہو جائیں گی وہ, تو اس لیے یہاں مہنگی چیزیں لینے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اگر مہنگے جوتے آپ خرید لینا تو پھر جوتے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو میری تو اتنی چپلیں چوری ہوئی ہیں نا کہ اب مجھے چپلوں کا ہوش نہیں ہوتا. کوئی بھی چپل پہن لو, چوری ہونی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کون اٹھا کے گھومتا رہے گا. تو اب مسئلہ کیا ہے, جب ایک چیز پائیدار ہی نہیں ہے تو میرے بھائی اس کو ہدف بنانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی. انسان نے جس دن فیصلہ کر لیا نا, سائنسدانوں نے, ڈاکٹروں نے, کہ اب ہماری صحت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ اب ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے, اب ہم مریں گے نہیں, پھر آپ مزے کو ہدف بناؤ کہ یار یہ مزے وہ چیز ہے جو ہمیں, جوانی وہ چیز ہے
जो मिल गई तो खत्म नहीं होगी। एक दफा हमने स्पीड ब्रेकर बना लिया ना, जैसे बॉडी बिल्डर बना रहे होते हैं, आप पूरे पूरे स्पीड ब्रेकर होते हैं इतने बड़े बड़े, तो हमने जब डोले शोले बना लिए तो अब ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो भाई फिर तो ठीक है यार, हमेशा रहेगी ये चीज। लेकिन एक चीज के बारे में सारे डॉक्टरों का इत्तेफाक है, डॉक्टरों से ही पूछो तो वो बताएंगे भाई हम जो आपको सेहत के टोटके बता रहे हैं ना, एंटी एजिंग चीजें आ गई हैं आजकल, ये खाओ तो आप होंगे 70 साल के, लगेंगे आप 50 साल के। ये बहुत कुछ हो रहा है यूट्यूब पे, आप होंगे 70 के, लगेंगे किसके? 50 के। अच्छा डॉक्टर साहब जब मैं 70 का हूंगा तो मैं 50 का लगूंगा, तो फिर मैं जब 70 का हूंगा तो फिर कितने का लगूंगा? यानी जब 90 का हूंगा तो कहेंगे जब 90 का होंगे तो 70 के लगेंगे। जबरदस्त हो गया यार, जब मैं हुआ 90 का, लग कितने का रहा हूं? 70 का। अच्छा जब मैं 90 का, जब मैं 110 साल का हूंगा तो कितने का लगूंगा? कहेंगे इतने होंगे ही नहीं आप इतने के। रिपोर्ट ये है कि 90 से आगे बहुत कम चांस है, रिपोर्ट यही है। अच्छा डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि मैं इतनी सेहत का ख्याल करूं तो 90 फिर भी मैं क्रॉस नहीं कर सकता? डॉक्टर साहब कहेंगे नहीं कर सकते आप। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मेडिकल साइंस की जितनी भी रिपोर्टें हैं, जितने भी सेहत बनाने के नुस्खे ज्यादा ज्यादा 10, 15, 20 साल तक फायदा पहुंचाएंगे, उसके बाद इन नुस्खों समेत मैं कब्र में हमेशा के लिए दफन हो जाऊंगा। यही रिजल्ट निकला ना। तो यार ये ऐसा हदफ है जिसमें बहुत बड़ा एक फॉल्ट है, और अल्लाह पे बहुत बड़ा माज अल्लाह ये इल्जाम है कि अल्लाह तूने हमें अगर ये हदफ देना था कि गधे का मकसद भी मजे उड़ाना है भाई, और इंसान का मकसद भी मजे उड़ाना, तो इतना बेहतरीन दिमाग हमें देने की जरूरत क्या थी फिर? क्या ख्याल है भाई? वही बात हो गई ना कि एक मैनेजर, आपने क्या कहा कि अपने कंपनी ने ना सीए करवाया अपने किसी मुलाजिम को, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया और उसके बाद उसको पोछा लगाने पे लगा दिया, तो वो क्या कहेगा कि सर आपने मुझे सीए करवाया क्यों जब मुझसे पोछा ही लगवाना था? ये एतराज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम भी अल्लाह से पूछेंगे कि अल्लाह जब तूने हमारा हदफ ये बनाया था कि हमने लाइफ को एंजॉय करना है, तो उसके लिए इतनी ज़हीन खोपड़ी की हमें जरूरत थी नहीं। ऐसा ही दिमाग मिल जाता तो गधे घोड़ों कुत्तों को मिलता है, इतना काफी था मजे उड़ाने के लिए, बल्कि इसमें सब उड़ा लेते हैं। अभी तो दिमाग ज्यादा दे दिया, कुछ तो बड़े मजे उड़ा रहे हैं, सोने के निवाले खा रहे हैं, और कुछ लोगों ने जुल्म करके दूसरों के मुंह से जितने जो जरूरी मजे हैं ना वो भी नहीं मिल रहे उनको। आपको पता है दुनिया में कितने मुल्कों में गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही खाने की, और वो उन कौमों की वजह से नहीं मिल रही जो बड़ी एजुकेटेड पढ़ी लिखी कौम है, उन्होंने उनके वसाइल पे कब्जा किया हुआ है। दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां उनके पास, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं। एक दफा तबलीग जमात गई अफ्रीका के किसी कंट्री में, उन्होंने कहा कि हमने वहां लोगों को देखा है कि महीनों महीनों उनको गोश्त खाने को नहीं मिलता, पत्ते उबाल उबाल के खाते हैं। इससे तो वहां का गधा अच्छा है या नहीं है? उसको उसकी ओरिजिनल खुराक मिल रही है, इंसान को उसकी ओरिजिनल खुराक नहीं मिल रही। तो सवाल पैदा होता है, ऐ अल्लाह अगर तूने हमें मजे उड़ाने के लिए पैदा किया है, तो ऐ अल्लाह तूने फिर हमें इतना बेहतरीन दिमाग दिया क्यों है? इस सवाल का जवाब ना साइंसदानों के पास है ना डॉक्टरों के पास है। ये बात भी हमें कौन बताएगा? जो अल्लाह के भेजे हुए सफीर है। अल्लाह ने उन पे अपने कलाम को नाजिल किया, और अल्लाह ने बताया कि मैंने तुम्हें जो इतना बेहतरीन दिमाग दिया, और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनको सजदा करो, जिन्नात को हुक्म दिया इनको सजदा करो, ये सबसे अफजल मखलूक है। उसकी वजह यह है कि मैंने तुम्हें लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यहाँ के लिए पैदा ही नहीं किया है। मैंने तुम्हें पैदा किसके लिए किया है? आखिरत के लिए पैदा किया है। यहाँ तुम्हारी आजमाइश है, इम्तिहान है। इम्तिहान बेवकूफों से नहीं लिया जाता, इम्तिहान हमेशा ज़हीन लोगों से लिया जाता है। जानवर के पास सिर्फ मजे उड़ाने तक की खोपड़ी है, वो इम्तिहान के काबिल नहीं है। इंसान को जो जहानत दी है जज करने के लिए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ताकि अच्छे को इख्तियार करे और बुराई से बचे। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो मुझे और आपको जो अल्लाह ने मेरे भाई पैदा किया है ना, जज करने के लिए कि हम अपनी खोपड़ी से देखें कि सही क्या है गलत क्या है। जो सही है फिर उसको फॉलो करें, और जो गलत है हम उससे बचें। अगर हम इस काम के नहीं है ना, तो आप जो मर्जी सेहत बनाने के टोटके इस्तेमाल करें, जिम जा के आप
موٹے تازے ہو جائیں. آپ کو جس ہدف کے لیے پیدا کیا تھا اسی کو فوکس نہیں کر رہے تو آپ میڈیکل سائنس کے سارے نسخے استعمال کر کے, آپ کاروبار کے سارے طریقے استعمال کر کے بھی خدا کی نظر میں کیا ہے, ناکام ہے آپ. جو کام دیا تھا اس کو تو فوکس کیا نہیں آپ نے. جو اللہ نے آپ کو کام دے کے بھیجا تھا اس کو تو آپ نے فوکس کیا ہی نہیں. تو بار بار یہ بات دماغ میں بٹھا لو کہ دنیا آپ کو جس طرف لے کے جا رہی ہے نا, اللہ اس راستے کو 100% غلط سمجھتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھو گے, آپ ڈرامے دیکھو گے, آپ فلمیں دیکھو گے, آپ گھر میں بات کرو گے, سب کی بات A to Z کہاں سے شروع, دنیا سے شروع ہوتی ہے اور ختم کس پہ ہوتی ہے, دنیا پہ ختم ہوتی ہے. آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہو, کیا بات ہوتی ہے, ابھی کیا کما رہا ہے تو, یہی بات ہوتی ہے نا, تیری ارننگ کتنی ہے یار. ابے میں تو یہ آج کل میں نے طوطوں کا بزنس شروع کیا ہے. ہاں سنا بڑا اچھا چل رہا ہے. اس کا ہمارے مقصد حیات سے کوئی تعلق ہے؟ کیا کر رہا ہے یار, میں رکشا لے لیا میں نے. ہاں یار سنا ٹیکسی زیادہ آج کل کس میں. اور سنا تو کیا کر رہا ہے یار, میں نے سنا ہے مفتی صاحب سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی تنخواہ 40 لاکھ روپے ہوتی ہے. ہوتی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. کوئی ایسا نہ ہو سی اے کر کے پھر مجھے بولو کہ یار اتنا پڑھ لیا, پاکستان میں نہیں ہوتی. تو باہر ایک صاحب تھے باہر سی اے کیا انہوں نے, تو ان کی 40 لاکھ تنخواہ تھی پچھلے سال. انہوں نے مجھے بتایا تو اس سے مجھے پتا چلا سی اے والے کی کتنی ہوتی ہے بھائی. لیکن جس محنت کے بعد ان کو 40 لاکھ دے رہے تھے نا, میں نے کہا بھائی اس سے وہ 40,000 والا زیادہ بہتر ہے جو تمیز سے سکون سے زندگی گزارتے ہیں. وہ بھائی سارا دن تو وہ کیلکولیشن میں لگے رہتے تھے بیٹھ کے. تو میں نے کہا ایسے پیسے کا کرنا کیا ہے جس سے آپ کی کھوپڑی کسی کام کی نہیں. ایک تو پڑھ لیں, سی اے کریں, کوئی ایسا نہ ہو کہ ایک تو ویسے ہی ایجوکیشن میں ہم لوگ پیچھے ہیں, اس کو میں زیادہ نہیں چھیڑتا. لیکن بہرحال مجھے بڑا اشکال ہوا کہ یار اتنا پڑھ کے کمانے کا فائدہ کیا. تو دماغ آدھا تو دماغ زندگی تو برباد ہو گئی نا. میں نے کہا اس سے بہتر تھا آپ کوئی بزنس کر لیتے, کسی سی اے والے کو رکھ کے اس کو تنخواہ دیتے آپ. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا یہ اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ملازمت ان لوگوں کے پاس کر رہے ہوتے ہیں جو میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے اور انہوں نے شروع سے ہی نا کچھ بزنس کر کے دائیں بائیں ٹوپیاں کرا کے نا, ادھر سے اس کو ٹوپی کرا دی, ادھر کوئی چیز خرید کے اس کو پہنا دی. یہ کام جو کرتا ہے نا اس کا بزنس صحیح چلتا ہے نا. باتوں میں ذرا تیز ہو, باتوں میں تیز ہی لوگ چلتے ہیں نا. مارکیٹنگ کرنی آتی ہے ان کو, ادھر سے کچھ خریدا اس کو پہنا دیا, ادھر سے خرید کے اس کو پہنا دیا. سر یہ آپ کے لیے اتنا سستا دے رہا ہوں, ورنہ میں اتنا سستا میں نے آج تک کسی کو دیا ہے نہیں. اور ایسی چیز ہے نا بہترین, تو وہ پہنا کے وہ لاکھوں پتی بن جاتا ہے, میٹرک پاس ہوتا ہے, پھر وہ سی اے والوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. یار کمپنی بنا لی ہوتی ہے, سب فطرت اس کو سکھا دیتی ہے چیزیں. تو خیر میں نے ان سے کہا آپ مٹھائی کی دکان کھولتے, پاکستان میں مٹھائی بہت چلتی ہے, ہر موقع پہ لوگ مٹھائی کے ڈبے لے کے جا رہے ہیں, مٹھائی کے ڈبے لے کے آ رہے ہیں. کھائیں نہ کھائیں ڈاکٹر منع کر رہے ہیں مٹھائیاں کھانے سے, لیکن شادی بیاہ میں مٹھائیاں ہی چلتی ہیں. تو وہ مٹھائی کا کاروبار کرتے اور بڑی تمیز سے نا آپ خاندانی قسم کی مٹھائیاں بناتے. پھر آپ سی اے کیے ہوئے آدمی کو تلاش کر رہے ہوتے. لیکن اب یہ کوئی اس کو کلپ بنا کے نہ چلا دیں, یہ ہوائی باتیں ہیں. کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں اصول اور ضابطہ بنا کے چلا دیں سوسائٹی میں. ہر آدمی کے لیے ہر کام نہیں ہوتا.